زندہ آدمی ہو اس جہان میں تو اس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہے. یہ سب مسائل ہیں. اس کو دفن بھی کیا گیا, اس کی وراثت بھی تقسیم ہوئی, اور اس کی بیوی کا عدت کے بعد نکاح بھی جائے گی. مثال میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں. بھائی ہمارا فرماتے کہ ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ حیات قبر کی حیات ہے, برزخ کی حیات ہے. ولیکن لا تشعرون, ہمارے شعور سے بالا تر ہے. یہ تکلیفی حیات جو اس زندگی کی تھی جو ہمیں محسوس ہے یہ تو ختم ہے, لیکن ہے حیات برزخ میں بھی ہے قبر میں. وہ حیات ہے, اس پر دنیاوی احکام مرتب نہیں. اب یہاں مسلک تین ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ قبر میں حیات جو ہے روح کا جسد عنصری کے ساتھ, یہ جو جسم تھا اس کے ساتھ تعلق. اہل حق اہل سنت والجماعت اسی کے ساتھ. معتزلہ, روافض اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ صرف روح کی حیات ہے, جسم سے کوئی تعلق نہیں. بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہے وہ جو اس کی حیات. ایک گروہ کہتے ہیں کہ حیات کسی بدن سے تعلق, ہمارے شعور سے بال آتا ہے, لیکن بدن سے یہ جسد عنصری مراد. دوسرا کہتے ہیں روح کی حیات. تیسرا کہتے ہیں جسد مثالی کی حیات. ہم خارجی دلائل کی طرف نہیں جاتے, صرف قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کہ قتل جو کیا جاتا ہے روح کو قتل کیا جاتا ہے یا اس جسم کو قتل کیا جاتا ہے؟ یہ قتل کیا جاتا ہے جسد مثالی یا جسد عنصری. تو قرآن تو کہتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ان کو مردے نہ کہو, وہ زندہ. روح کو تو قتل نہیں کرتے, نہ جسد مثالی کو قتل کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں جسد عنصری کو. تو نفس قطعی سے جسد عنصری کی حیات ثابت. لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ولیکن لا تشعرون, ہمارے شعور سے بالا. ہم اگر کسی شہید کی قبر کو اکھاڑ کر کے دیکھیں, نہ ہمیں نقل و حرکت کرتا نظر آئے گی, نہ نبض چلتی نظر آئے گی, نہ کچھ ہوگا. کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو ایمان بالغیب نہیں باقی رہتا, اور ہم سے مطلوب ہے جو یؤمنون بالغیب. تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. بالکل موٹی سی بات ہے کہ قتل نہ تو روح کو کیا جاتا ہے نہ جسد مثالی. قتل جو کیا جاتا ہے جو جسد عنصری, حیات شہداء جسد عنصری کے ساتھ, لیکن ہمارے شعور سے باہر. تمام اہل حق اس پر اتفاق ہے کہ برزخ میں سب سے اعلیٰ اور ارفع حیات ہے انبیاء کرام علیہم السلام, اس کے بعد شہداء, پھر درجہ بدرجہ مومنین کی کافرین کی. اگر حیات نہیں تو قبر کے اندر جو سزا ہے متواتر احادیث سے ثابت ہے, اجماع امت ہے, تو سب لغو ہو گیا ذخیرہ سزا. ہمارے شعور سے بالا. شرع مواقف میں, شرع مقاصد میں, شرع عقیدہ تو جلالی میں یہ ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں ہی کہتے ہیں کہ کا مریض سکتہ تھے, جیسے سکتے کا بیمار. سکتہ ایک بیماری, اس سکتے والے بیمار کی نہ تو نبض چلتی نظر آتی ہے نہ سانس لیتا نظر آتا ہے, لیکن روح کا بدن سے تعلق. تو کا مریض سخت, تو حیات اس بدن عنصری کے ساتھ ہے, ہماری سمجھ سے بالا. اور یہ حیات ایسی نہیں جیسے بعض لوگوں نے مغالطہ کیا. ہم انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں,
پر یہ نہیں کہتی کہ ان کی وفات ہوئی نہیں. آشا وکلا حیات انقطاعوں کے ساتھ موت ہوئی. وہ جو حیات ملی ہے قبر میں تو آب و روح ہو فی جسدی، روح کے اعادہ کی وجہ سے جو حیات وہاں ملتی ہے وہ حیات ہے. یہ تو دنیا میں ختم ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فقہ اکبر میں لکھتے ہیں وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ. عقیدہ تو مغالطے میں نہ. بعض لوگ ہمارے متعلق یہ خیال کرتے ہیں دیکھو جی یہ نصوص کے منکر کہتے پیغمبر زندہ ہے تو زندوں کو دفن کر دیا. اللہ انا کا میت ونا میت وفات سب کی ہوئی لا شک کا. یہ دنیا کی یہ حصی زندگی جو ہے یہ ختم. وہ برزخ کی حیات ہے، قبر کی حیات ہے، وہ حق ہے. اور قرآن سے ثابت ہے کہ شہداء کی وہ جو حیات ہے جسد عنصری کے ساتھ ہے، نہ روح کی نہ جسد مثال. پھر ایک عجیب بات ہے کہ تکلیفیں تو اٹھائے یہ جسم، روزے میں چارہ یہ رکھے، رکوع سجود یہ کرے اور مزے لوٹے اور شرارتیں کرے یہ بدن، مار کھائے جسد مثالی. یہ بھی عقل کی بات ہے، عقل کے بھی خلاف. بات سمجھ آتی ہے کہ تکالیف تو اٹھائے یہ بدن، روزے یہ رکھے، نمازیں یہ پڑھے، گرم ٹھنڈے پانی سے وضو یہ کرے اور مزے اڑائے وہ اندر کی بات جسد مثالی، اور شرارتیں یہ کرے، مزے یہ لوٹے اور مار کھائے وہ جسد مثالی، اور اس کو کچھ نہ ہو. عقل کے خلاف. تو آل حق کا یہ مسلک ہے کہ روح کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ. حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے پیر بھائی بھی تھے، مدرس عالم. انہوں نے ایک کتاب پہلے لکھی بلکہ دو لکھی. انہوں نے یہ لکھا کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں. بالکل بڑے زوردار الفاظ میں کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں. میں نے جب تشکیل و صدور ان کے سامنے پیش کی، حضرت اس کو ذرا دیکھ لیں کہ عقائد کی کتابوں میں ایک حوالہ آپ پیش کرتے تو کہاں سے پیش کرتے کہ اس روح اس کا تعلق اس سے اس جسم کے ساتھ نہیں ہے، روح کا جو جسد عنصری ہے. حضرت نے رجوع فرمایا. ان کی کتاب ہے تسکین القلوب، اس میں تصریح فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق جسد عنصری کے ساتھ ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہی متکلمین کا مسلک ہے، یہی فقہا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. تو یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے. یہاں بعض حضرات ہفتے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک تو یہ بھی ہے کہ ایک آدھ بات ہی ہم سب قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ موٹی سی بات سمجھ لیں کہ حیات ایک جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ لا تقولوا لمن یقتل، جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مردہ نہ کو. آگے حرف بل اضراب کے لیے، اضراب اما سبق. تو جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ جسد عنصری ہے، حیات اس جسد عنصری سے متعلق ہے. ولکن لا تشعرون، ہمارے شعور سے بالا ہم نہیں. البتہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے صبر کے اور مواقع. بشیء من الخوف، دشمن کے حملے کا خوف ہوگا، کبھی قحط ہوگی، بھوک ہوگی، کبھی مالوں میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، کوئی مرے گا کوئی مرے گا، کبھی پھلوں میں کمی ہوگی. وبشر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے. کون ہے؟ جب مصیبت پہنچی ہے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے متعلق دو قسم کے خیال ذہن میں آتے ہیں. ایک یہ کہ یہ مرا کیوں، فوت کیوں ہوا. اس کا دفعہ سے کیا انا للہ، ہم سب رب کی ملک ہے، جو چاہے کرے.
دوسرا یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کا نفی یوں کیا کہ ہم بھی وہی جانے والے جہاں وہ بھی۔ یہ روایت آپ کو مراسیل ابی داؤد میں ملے گی اور کسی کتاب میں نہیں۔ مراسیل ابی داؤد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا ہوا تھا، ہوا تیز چلی اور چراغ دیوا بجھ گیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی بڑی مصیبت تو نہیں ہے، ابھی میں چراغ جلا دوں گی۔ فرمایا اے عائشہ، ہر وہ چیز جو مسلمان کو دکھ پہنچائے وہ انا للہ کا مصداق ہے۔ مراسیل ابی داؤد میں یہ روایت، وہ لوگ ان پر صلوات میں رکھتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں صلوات کے معنی کرتے خصوصی رحمتیں اور رحمت کے معنی کرتے عمومی رحمت، ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور عمومی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ربط کے متعلق دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات یہی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ پروردگار و ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے مناسک بتا، تو اس کا تعلق اس سے و ارنا مناسکنا، یہ حج کے مناسک میں سے صفا مروہ میں چکر لگانا بھی ہے، تو اس سے جوڑتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے قبلے کا مسئلہ قریب بیان ہو، کعبے کے طواف کے بعد متصل صفا مروہ کرنا ہوتا ہے، تو اس بنا پر کعبے کے بعد صفا مروہ کا ذکر ہوا کہ حج کے بعد عمرے کے بعد تم طواف کے بعد یہ بھی کرو، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، شعائر شعیرتن کی جمع، کشاف وغیرہ، شعیرتن کے معنی علامت ہے، اللہ تعالی کی قائم کردہ علامات میں سے۔ شاعر اللہ تو بہت کچھ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بے نظیر اور دقیق کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں وہ معظم و شاعر اللہ اربعۃ، شاعر اللہ تو یوں بے شمار ہے، چار چیزیں جو ہے یہ شاعر اللہ میں بہت اہم ہے۔ ایک النبی، ایک کعبہ، ایک الصلاۃ، ایک القرآن، یہ چار چیزیں معظم شاعر اللہ، قرآن، نبی، کعبہ، الصلاۃ، یہ معظم شاعر اللہ میں حجت اللہ البالغہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی علامات میں سے، پر جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا کوئی گناہ نہیں ان پر یہ کہ صفا مروہ کا چکر لگائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، تفصیل میں ایک ہی شک بیان کرتا۔ جاہلیت کے زمانے میں انصار مدینہ جب کافر تھے، ان کا ایک طبقہ حج تو کرتا تھا، صفا مروہ نہیں کرتا، طواف کرتا تھا، صفا مروہ نہیں کرتا، اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم پہلے تو صفا مروہ نہیں کرتے تھے، اب کرنا ہے یا نہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما، کہ صفا مروہ کا چکر بھی کاٹے کوئی گناہ نہیں، تو جاہلیت کی بات ختم ہے۔ اور جس نے دل کھول کر خیر کی بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے علی۔ ربط اوپر ذکر تھا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے،
اب ان کتمان حق والوں کے متعلق حکم ہے جو حق کو چھپاتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے جو چیز ہم نے نازل کی واضح دلائل سے اور ہدایت سے بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا کتاب میں، ان پر رب کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں مگر لعنت سے وہ بچ جائیں گے کہ انہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور انہوں نے حق کو بیان کیا. وہ اولئک اتوب انا التواب ہے. بخلاف اس کے جو کافر ہیں، کفر کی حالت میں مرے، ان پر رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت اجمعین. حالانکہ ہونے مجمعین تمام انسان تمام فرشتے اس لعنت میں سے. خالدین فیہا، ہاں کی ضمیر آجے بسوئے لعنت، مضاف یہاں محذوف. خالدین فیہا ایسی محل لعنت وہی جہنم، لعنت کا محل جو ہے دوزخ ہے، اس میں ہے. ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب ان سے اور نہ ان کو مہلت دی جائے. ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ربط یہ دیتے تھے، اوپر کتمان حق کا ذکر تھا. فرماتے ہیں کہ حق کو چھپانے کی تو کئی شقیں ہیں، سب سے بڑی ہے توحید کو چھپانا. اسی لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس الوہیت کے مسئلے کو واضح کرو مت چھوڑو. بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور بدلنے میں رات اور دن کے اور کشتیوں کے وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر کے جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور وہ چیز اللہ نے نازل کی آسمان سے، وہ کیا ہے؟ من السماء، آسمان سے، من ماء پانی. پر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، اور بکھیرے اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور پھیرنے میں ہواؤں کے اور بادل کے جو مسخر ہے، لٹکا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان. ان سب میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو بناتے اللہ کے ورے اندادن شریک، ان سے محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت. اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ سخت ہوتے عزم محبت کے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کو، اس لیے کہ قوت، بے شک قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. جس وقت بیزار ہوں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، ان سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھ چکیں گے عذاب کو، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے الاسباب و تعلقات. اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، لو کاش کہ بے شک ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، پس ہم بیزار ہوتے ان سے جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرتیں ان پر ہوں گی اور نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے آگ سے. رب یہ اوپر دعوت کہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ فریاد رس، نہ دستگیر، کوئی بھی. اب اس کی دلیلیں بیان کرتے ہیں کہ یہ کام سب رب کے ہیں، تو اور الہ کون ہو؟ جیسے نہیں بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے، اور آگے یہ سب چیزیں میں نشانی ہے. قرآن کریم میں سماوات کو جمع کے سیغے سے لائے ہیں متعدد مقامات. سارے قرآن کریم میں زمینوں کے متعدد ہونے کی صرف ایک ہی آیت ہے، سورۃ الطلاق میں. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی زمینیں. سب قرآن میں صرف ایک آیت 7 زمینوں پر دلالت ہے. جہاں یہ بات چلتی ہے کہ سماوات کو جمع لائے، ارض کو مفرد لائے، اس کی کیا وجہ؟ تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تفسیر. ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ سماوات جو ہیں ان کی اجناس مختلفہ ہیں اور زمین جو ہے ایک ہی جنس ہے تراب، اس لیے سماوات کو مختلف ہے۔ مثلا سمجھنے کے لیے کہیں ایک آسمان ہے سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا تانبے کا، چوتھا لوہے کا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو سماوات کی چونکہ اجناس مختلف ہیں، زمین جنس واحد ہے، اس لیے ان کو جمع ہے۔ کبیر وغیرہ ان تمام تفسیروں میں یہ بات ہے۔ دوسری بات، فیثاغورس ایک حکیم تھا یونان میں، یونان دیکھ یونان جا کے زمے سے نہ پڑھنا کبھی، یونان بے فتح لیا، اعلیٰ تاج کبرا زادہ تھی مفتاح سعادہ۔ یونان کا حکیم تھا فیثاغورس، سلیمان علیہ السلام کا ام اسد تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ آسمان کوئی شے نہیں، یہ حد نگاہ ہے۔ اس کا نظریہ لوگوں میں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باطل نظریے کو رد کیا کہ تو ایک کا انکار کرتے ہیں، آسمان تو سات ہیں، سبع سماوات ہیں۔ تو ایسے باطل نظریے کو رد کرنے کے لیے سماوات جمع ہے۔ ایک بات علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحم اللہ تعالیٰ نے نبراس میں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ارض کی جمع آتی تو ارضون ہوتا بے فتحتین، اور یہ ثقیل ہے اس لیے ثقل سے بچتے ہوئے ارض کو مفرد لائے ہیں۔ یہ میں نے کیا کہا، کوئی شاید بول دیں۔ آج آپ نے کھایا کیا ہے مولانا؟ کیا کھا کے آئے؟ پیٹ بھرا ہو گیا۔ العلم لاجد و مبطن، پہلی وجہ یہ آسمان جو یہ اجناس مختلف ہے، اس لیے اور زمین جو ہے جنس واحد۔